نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ شرک کیا ہے؟ شرک کا مفہوم جاننے کے لیے ہمیں اللہ کی وحدانیت کا یقین ہونا ضروری ہے۔ توحید پر ایمان ہمارے ایمان کا پہلا اور لازمی جزو ہے۔ توحید کا مطلب ہے کہ اللہ ایک ہے اور اللہ کے سوا کوئی دوسرا عبادت کے لائق نہیں۔ صرف اللہ کی ذات ہی واحد مشکل کشا ہے، رازق ہے، وہی سمیع اور علیم ہے، وہی غفور اور رحیم ہے، وہی ہمیشہ سے زندہ اور قائم ہے اور ہمیشہ تک زندہ اور قائم رہے گا۔ نہ اس کو کسی نے پیدا کیا اور نہ اس نے کسی کو جنم دیا، یعنی نہ وہ کسی کا باپ ہے اور نہ کسی کا بیٹا، نہ اس کو نیند آتی ہے اور نہ ہی اس کو اونگ آتی ہے۔ وہ زمین اور آسمان کا مالک ہے اور کائنات کی ہر چیز اس کے قبضہ قدرت میں ہے۔ شرک کا مطلب ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک ٹھہرانا، یعنی عبادت میں کسی اور کے سامنے سجدہ ریز ہونا، خالق کسی اور کو سمجھنا، مشکل کو کشا کسی اور کو مان لینا۔ اب کہنے کو تو سب مسلمانوں کا دعویٰ یہ ہے کہ ہم سب اللہ کی وحدانیت پر ایمان لاتے ہیں، کسی اور کے سامنے سجدہ ریز نہیں ہوتے، کسی دوسرے کو خالق نہیں سمجھتے، کسی دوسرے کو مشکل کشا نہیں سمجھتے، کیونکہ یہ ہمارے ایمان کا بنیادی جزو ہے۔ دوسرے لفظوں میں یہ کہ ہم شرک نہیں کرتے، کیونکہ اللہ کہتا ہے کہ میں سارے گناہ معاف کر سکتا ہوں لیکن شرک نہیں معاف کر سکتا، اور یہ کہ شرک کرنے والا کبھی جنت میں نہیں جا سکتا، اور یہ کہ شرک کرنے والے کی طرف اللہ آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھتا، وغیرہ وغیرہ۔ ہمیں سب باتوں کا اچھے سے علم بھی ہے اور یقین بھی ہے۔ اصل میں ہم شرک کے صرف سطحی معنی جانتے ہیں، جبکہ شرک کا مفہوم بہت وسیع ہے۔ شرک صرف اپنے جسم کو ایک خاص انداز میں اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے جھکا دینے کا نام نہیں، بلکہ اپنے نفس کو اللہ کے احکامات کے مقابلے میں کسی اور کی اطاعت میں لگا دینے کا نام بھی شرک ہے۔ یعنی یہ تو ہم کہتے ہیں کہ خالق اللہ ہے، لیکن اپنی حاجات لے کر دنیا والوں کے سامنے مارے مارے پھرتے ہیں۔ یہ تو ہم کہتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، لیکن دن رات اپنے ہی نفس کو پوجتے رہتے ہیں۔ یہ ہمارا نفس ہی تو ہے جس کو ہم دن میں کئی بار اللہ کا شریک ٹھہراتے ہیں۔ مثلاً صبح فجر کی نماز کے وقت اللہ کا حکم ہے کہ گرم لحافوں کو چھوڑ کر اٹھو اور فجر کی نماز ادا کرو، اللہ سے رزق طلب کرو، عافیت مانگو، رحمت اور فضیلت کا سوال کرو، جبکہ ہمارا نفس ہمیں حکم دیتا ہے کہ ابھی سردی بہت ہے اور ابھی ابھی تو آنکھ لگی ہے، پر دن میں اٹھ کر بہت ذمہ داریاں نبھانی ہیں، ابھی اٹھ گئے تو دن بھر تھکاوٹ محسوس کرو گے، اس لیے سوتے رہو۔ اب اگر ہم اللہ کا حکم چھوڑ کر اپنی نفس کا حکم مان کر سوتے رہ جاتے ہیں اور فجر کی نماز چھوڑ دیتے ہیں تو یہ ہم شرک کر رہے ہوتے ہیں۔ پھر دن نکلا اور تو ہم دنیا کے کام اور ذمہ داریاں نبھانے کے لیے اپنے لحافوں سے باہر آ گئے، اپنے اپنے کاموں پر جانے کے لیے تیار ہونے لگے۔ ستر پوشی اور پردے کے بارے میں جو اللہ کے احکامات ہیں مردوں اور عورتوں دونوں کے لیے کہ چست اور باریک لباس نہیں پہننا، عورتوں کا بناؤ سنگھار خاوند کے لیے ہونا چاہیے اور کسی کے لیے نہ ہو، مردوں کی پینٹ اور شلوار ٹخنے سے اوپر ہو اور عورت کے پینٹ یا شلوار عورت کے ٹخنے ڈھکے ہونے چاہیے۔ نفس کہتا ہے کہ اچھا سا تیار ہو، جیسے دنیا والے پسند کریں، افسر تعریف کریں اور ہمارے اچھے ذوق اور اچھی شکل کی واہ واہ ہو جائے۔ تو عورتیں اللہ کے احکامات کو نظر انداز کرتے ہوئے اپنے نفس کے احکامات کی اطاعت کرتی ہیں، یعنی باریک اور چست لباس زیب تن کرتی ہیں جس میں ان کے جسم کی خوبصورتی عیاں ہوتی ہے، اچھا سا میک اپ کرتی ہیں، خوشبو لگاتی ہیں، اپنی پینٹ ٹخنوں سے اوپر رکھتی ہیں اور دنیا کو اچھا لگے وہ کام کرتی ہیں، اور دوسری طرف مرد لمبی لمبی ٹخنوں پر ڈھلکتی ہوئی پینٹیں لٹکا کر جیسے تیسے کام پر چلے جاتے ہیں۔ اب اگر ہم اللہ کا حکم چھوڑ کر اپنے نفس کا حکم مانتے ہیں تو ہم شرک کر رہے ہوتے ہیں۔
اب سارا دن لوگوں کے ساتھ معاملات کرتے ہوئے اللہ کا حکم ہے کہ تکبر نہیں کرنا، کوئی ناجائز کام نہیں کرنا، کسی کی دلوزاری نہیں کرنی، کسی کا مذاق نہیں اڑانا، کسی کا مال ناحق نہیں کھانا، اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال نہیں کرنا، جھوٹ نہیں بولنا، کسی پر طعنہ زنی نہیں کرنی، غریب اور کمزور کی ضرورتوں کا خیال رکھنا ہے۔ نفس کہتا ہے کہ ذرا اکڑ کر چلو، پر اعتماد لگو گے، ہنسی مذاق اس طرح کرو کہ اگلے کو بات بھی لگ جائے اور تمہارا ہنس مکھ ہونے کا بھرم بھی رہ جائے۔ کہیں کوئی کمزور یا ضرورت مند دیکھو تو اپنی قابلیت اور مال کا پرچار کرو تاکہ اس کے دل میں آپ کا رعب اور دبدبہ بیٹھ جائے۔ اپنا مقصد پورا کرو، اور اگر اس کے لیے تھوڑا بہت جھوٹ بھی بولنا پڑے یا کوئی ناجائز کام کرنا پڑ جائے یا کسی کا تھوڑا بہت حق کھانا پڑ جائے تو کر گزرو، کیونکہ اگر ایسی ہوشیاری سے کام نہ لیا تو دنیا دبا دے گی۔ ایک ہی مرتبہ تو زندگی ملی ہے، اس لیے اس کو بھرپور طریقے سے اکڑ کر زندہ دلی سے جیو۔ اب اگر ہم اللہ کے ان احکامات کو نظر انداز کر کے اپنے نفس کے احکامات کو مان کر اپنا دن اپنی مرضی سے گزاریں گے، دن کی نمازوں کا اہتمام نہیں کریں گے کہ وقت نہیں ملا، اور معاملات میں بھی ہمارا نفس اگر انا کے روپ میں ہماری رہنمائی کرے گا تو بڑے افسوس کے ساتھ ہمیں یہ مان لینا چاہیے کہ ہم شرک کر رہے ہیں۔ اب ہمارا وہ عقیدہ کس کام کا کہ اللہ ایک ہے اور ہم اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک نہیں ٹھہراتے، جبکہ ہم اپنے ہی نفس کو سارا دن اللہ کا شریک ٹھہراتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو دوسروں کی بندگی کے لیے یا خود اپنے نفس کی بندگی کے لیے پیدا نہیں کیا، بلکہ اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے۔ اللہ پر جو ایمان آپ کو صبح نماز کے لیے نیند سے بیدار نہیں کر سکتا، اللہ کے احکامات کی اطاعت نہیں کروا سکتا، فحاشی، گناہ اور ظلم سے نہیں روک سکتا، وہ ایمان آپ کو جنت میں کیسے لے کے جا سکتا ہے؟ اللہ کے احکامات کی اطاعت کے بغیر نہ ہی اللہ سے دعا کی قبولیت ہوگی اور نہ ہی اللہ کے سامنے ایسی دعا کی کوئی اہمیت ہے، اور انسان اللہ کے احکامات کی اطاعت اس وقت تک نہیں کر سکتا جب تک اللہ کی ذات اور کبریائی اور اللہ کی جزا اور سزا کا علم نہ ہو، اور وہ علم یقین کی حد تک پہنچا ہوا نہ ہو۔ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات کو جاننے اور سمجھنے کے لیے قرآن، حدیث اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم و تربیت اور علم ہونا ضروری ہے۔ اس علم اور یقین کے ساتھ جب ہم اللہ کے سامنے اپنی حقیقت اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حیثیت کو دیکھیں گے تو شرک جیسے جان لیوا اور موذی مرض سے بچ سکیں گے۔ اللہ ہم سب کو نفس کے شرک سے محفوظ رکھے، آمین یا رب العالمین۔